ناظرین محترم السلام علیکم۔ آج ہم چھپکلی کے گھر میں موجودگی اور اسلام میں اس کے بارے میں احکامات، کیا چھپکلی کو مارنا جائز ہے اور حضور نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، اس بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ چھپکلی 4 ٹانگوں والے رینگنے والے جانور کو اکثر گھروں میں دیوار اور چھت کی طرف دیکھا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں ایک عام خیال ہے کہ چھپکلی کو مارنا ثواب ہے، اور اگر کوئی اسے مارنا نہیں چاہتا تو وہ صرف چھپکلی کو اپنے گھر سے باہر پھینک سکتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد رہنے والے نقصان دہ جانوروں کی فہرست موجود ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خاص طور پر چھپکلیوں کو مارنے کا کیوں کہا؟ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ چھپکلی ایک خبیث جانور ہے، یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، یہ منحوس مانی جاتی ہے، اور بہت سے محدثین نے اس بارے میں لکھا ہے کہ جس گھر میں ہوتی ہیں زیادہ وہاں جادو ٹونا، گندے کالے جادو کے اعمال اور بہت سی بیماریوں کا سبب بنتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور چھپکلی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے زندہ آگ میں پھینکا تو وہاں 2 جانور تھے جو ایک کردار ادا کر رہے تھے۔ ایک مارٹن، بعض احادیث کے مطابق یہ چونٹی یا مینڈک تھی، اور ایک چھپکلی۔ مارٹن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلو لے رہا تھا اور چھپکلی نمرود ابن کنعان کے ساتھ تھی۔ حدیث کے مطابق چھوٹا پرندہ آگ بجھانے کے لیے پانی کی بوندیں منہ میں لے کر اڑا، تاہم چھپکلی آگ کو اڑا رہی تھی۔ Zubair Al-Mahmood, profession student, country Bangladesh. Sir, I wanted to know about hadith where Prophet Muhammad, peace be upon him, said killing house lizards is an act to earn sawab. When I searched the reason, I learned that it was because house lizards help igniting the fire where Hazrat Ibrahim alayhi salam was thrown. I am confused if that is the reason. Is it justified to kill any home lizards? Considering the house lizards have free will in this dunya, then being rewarded after killing any house lizards seems unjust, because every house lizard was not involved with the incident of Hazrat Ibrahim alayhi salam. And if they don't have free will, rather they acted on Allah's commandment, that would be unjust too. Or is there actually other reason stated in Hadith or Quran for killing them? For example, the harmful effects. Of course, Allah and His Rasul know best. ڈاکٹر ذکریہ ذاکر سے کسی نے سوال کیا، جناب میں اس حدیث کے بارے میں جاننا چاہتا تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کی چھپکلیوں کو مارنا ثواب کمانا ہے۔ جب میں اس وجہ تک پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ گھر کی چھپکلیوں نے اس آگ کو بھڑکانے میں مدد کی تھی جہاں حضرت ابراہیم کو پھینکا گیا تھا۔ میں اس الجھن میں ہوں کہ کیا یہی وجہ ہے کہ گھر کی چھپکلیوں کو مارنا جائز ہے؟ کیونکہ اس دنیا میں گھر کی چھپکلیوں کی مرضی کی آزادی ہے، تو پھر اکثر گھر کی چھپکلیوں کو مارنے کا بدلہ دینا ناجائز لگتا ہے، کیونکہ ہر گھر کی چھپکلی حضرت ابراہیم کے واقعے میں ملوث نہیں تھی، اور اگر ان کے پاس آزادی نہیں ہے بلکہ انہوں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا ہے تو یہ بھی ناانصافی ہے۔ یا کیا واقعی ان کے قتل کرنے کی کوئی اور وجوہات حدیث یا قرآن میں بیان کی گئی ہیں؟ کیونکہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ What the brother is referring to, the various hadith in which the Prophet, peace be upon him, did say that you can kill house lizard. Arabic the word is wazaq, in English it is gecko. There's hadith, various hadith, I'll just quote to you 3 hadith which will inshallah clarify your question. There's hadith in Sahih Muslim, hadith number 5844. Hadith in Sahih Muslim, volume number 6, hadith number 5844, where the beloved Prophet, peace be upon him, said that he enjoined the killing of wazaq, gecko, because they are fawasic. That means they are venomous, they are venom, they are harmful, they are poisonous.
حدیث نمبر 2، صحیح مسلم والیوم نمبر 6 حدیث نمبر 5844۔ عامر بی سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپکلیوں کو مارنے کا حکم دیا اور آپ نے انہیں چھوٹی خطرناک مخلوق کہا۔ A similar hadith of the same topic is in Sahih Muslim, volume number 6, hadith number 5447. And here beloved Prophet Muhammad said that if you kill a wasakh or a gecko or a house lizard, in the first blow you will get 100 hasanat. If you kill in the second blow, you will get less hasanat. If you kill in the third blow, then lesser hasanat. So this was mentioned in Sahih Muslim, volume number 6, hadith number 5847. So here we come to know from this hadith that the reason that the Prophet has commanded us to kill a house lizard is because it is phovaisic, that is, it is venomous, it is a venom and it has harmful effect. صحیح مسلم والیوم نمبر 6 حدیث نمبر 5847۔ ابو عوانہ جرید، اسماعیل بن ذکریہ اور سفیان سب نے سہیل سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی، جس طرح سہیل سے خالد کی روایت ہے سوائے اکیلے جرید کے۔ انہوں نے اپنی روایت کردہ حدیث میں کہا، جس نے چھپکلی کو پہلی ضرب میں مار دیا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی گئیں، دوسری ضرب میں اس سے کم اور تیسری ضرب میں اس سے کم۔ There's one more hadith which is there in Sahih Bukhari. Our beloved Prophet said in Sahih Bukhari, volume number 4, hadith number 3359, that he said that kill the house lizard, and this same house lizard use to blow in the fire where Ibrahim alayhi salam was put. صحیح بخاری حدیث نمبر 3359۔ ام شریک رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ سالمنڈر کو قتل کر دیا جائے اور فرمایا اس یعنی سلامی نے ابراہیم پر آگ پھونکی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ فقیہ بن مغیرہ کی آزاد کردہ لونڈی صاحبہ سے روایت ہے کہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں اور ان کے گھر میں ایک نیزہ دیکھا۔ کہتی تھیں، اے مومنون کی ماں، تم اس سے کیا کرتی ہو؟ انہوں نے کہا، ہم گھر کی ان چھپکلیوں کو اس سے مارتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین پر کوئی حیوان ایسا نہیں تھا جس نے اسے بچانے کی کوشش نہ کی ہو سوائے چھپکلی کے۔ چھپکلی جو اس پر اڑ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا۔ سنن ابن ماجہ کتاب نمبر 28 حدیث نمبر 3231۔ Here the hadith doesn't say that you have to kill because he is a descendant of a lizard which blew. It is just giving information that this is the same category of lizard whose ancestors blew in the fire to increase it in the fire which Ibrahim was put, indicating that by nature the lizards are evil. This hadith never says that you have to kill because the ancestors blew. The reason for killing is given in the other hadith I quoted earlier of Sahih Muslim, that because they are venom. And there are various other harmful creatures which the Prophet has commanded. The Prophet said the lizard, whether it's
in the house or whether it's in the farm. It's talking about a particular kind of lizard. These kind of lizards which are harmful. And today we know that these lizards, because of it, can cause a lot of diseases amongst the human being. These house lizards, they travel, they can go to the food, they can leave their droppings into the food, they can urinate, they go on the wall, they leave their droppings, because of which various diseases, it can harm the human beings. So because they are harmful, the Prophet told you should kill. And there are various other harmful vermins in which the Prophet asked you to kill. For example, scorpion, for example, snakes, for example, mice, for example, rats. So all these comes in the category of harmful animals. And this lizard is a small lizard. The other categories of lizards which don't fall in the house lizards, it is not permitted to kill. So normally the general ruling is the harmful insects and animals like rat, mice, scorpion, snake, house lizards, the Prophet has commanded to kill. It is mustahab to kill. All the other insects which are not harmful, killing is makruh. You should not. If they are not harming you, you should not kill this insect. If you kill, it's makruh. Some may kill because of fear, though they may not be harmful. You find many times killing insects which are not harmful also. So this becomes makruh. The hadith in the Prophet said that why are you lighting a fire where there are ants? So from this we come to know that the killing has been ordained by the Prophet because it's harmful and spreads diseases amongst the human beings. That's the reason. It is not because the ancestors blew at the fire of Ibrahim alayhi salam. The reason is that's the indication that these lizards, this particular kind of lizard, that is wasak or gecko, the house lizards, they are evil. That's it. But the reason they should be killed is because they are harmful, and Islam is correct and justifies that if someone is causing harm to you and causing disease, it's better to end their life so that it will be beneficial for the human beings. Hope that answers the question. हदीस में ये नहीं कहा गया कि आपको हर हाल में छिपकली को मारना पड़ेगा, क्योंकि वह छिपकली का फितरत नज़ूल है जिससे इसने फूंका है। सिर्फ इस वजह से हर छिपकली का वही ज़ुमरा बनता है जहां आबाओ अजदाद ने इब्राहीम को फूंक मारी थी, ऐसा नहीं है, जिससे ज़ाहिर होता है कि छिपकली फितरतन बुरी है। हदीस में कभी ये नहीं कहा जाता कि तुम्हें हर हाल में छिपकली को मारना पड़ेगा। और भी मुख्तलिफ नुकसानदेह मखलूक़ात हैं जिनका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि छिपकली घर में हो या इसकी शक्ल में किसी किस्म की छिपकली नुमा चीज़ हो, नुकसानदेह होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये छिपकली इंसानों में बहुत सी बीमारियां पैदा कर सकती हैं। ये छिपकली जो घर में हर जगह जा सकती है, खाने पीने वाली चीज़ों में मुंह मार सकती है, खाने के लिए वो अपने कतरे को यानी पेशाब खाने में कर सकती है, वो अपने गंदे जरासीम के कतरे को खाने में छोड़ सकती है, वो पेशाब कर सकती है, वो दीवार पर जाती है और वो किसी भी जगह पखाना कर सकती है, जिसकी वजह से ये इंसानों को बहुत सी बीमारियों में नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए कि वो नुकसानदेह है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मार देने का कहा था। हमने आम ज़िंदगी में भी अक्सर देखा है कि ख़ास तौर पर गर्मियों में ये गर्म इलाकों में बहुत ज़्यादा होती हैं और इनका ब्रीडिंग टाइम भी गर्मियों में होता है। अक्सर इनके बच्चे खाने वाली चीज़ों में गिर पड़ते हैं, ये जहरीली होती हैं और जिसकी वजह से इंसान को मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला कर देती हैं। कुरान और हदीस से ये साबित है कि हर वो जानवर जो इंसान के लिए नुकसानदेह है, इसको मारा जा सकता है, और अगर जानवर नुकसानदेह नहीं है और आप इसको फिर भी मार दें तो ये आपका फेल मकरूह हो जाएगा। छिपकली भी हर जगह पाई जाती है, मगर जो छिपकलियाँ घरों में होती हैं और जिनसे आपको किसी भी नुकसान का अंदेशा होता है, इनको मारना जायज़ है और इसकी इजाज़त है। नाज़रीन, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।